تاکہ انشاءاللہ اس سوال کا جواب آپ کمنٹ باکس میں دینے کی کوشش کریں گے۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یعنی یہ جو نماز کے اندر 7 فرائض ہیں، اگر ان میں سے ایک فرائض نہ ادا کرے اور اس نے نماز پڑھ لی تو اس کی نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی، آپ خیریت سے ہیں؟ جی دعا ہے۔ جی، میں آپ کا نام جان سکتا ہوں؟ عبد الکریم۔ عبد الکریم صاحب، میں آپ سے ایک اسلامک کوشچن کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ انشاءاللہ عز و جل اجازت دیں گے تو میں آپ سے اسلامک کوشچن کروں گا۔ جی جی۔ تو یہ عبد الکریم صاحب یہ بتائیں، جس سے جو ہم نماز پڑھتے ہیں روزمرہ میں، نماز پنجگانہ باجماعت کے ساتھ، تو جب ہم نماز پڑھتے ہیں نماز کے اندر شرطیں کتنی پائی جاتی ہیں؟ 6۔ جی ماشاءاللہ، کتنی شرطیں ہیں؟ 6۔ اچھا بھائی، کون کون سی؟ طہارت، شطر عورت، وقت نیت، تکبیرۃ تحریمہ اور استقبال قبلہ۔ ماشاءاللہ جی، کیا بتایا انہوں نے؟ صحیح ہے۔ طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت، تکبیر تحریمہ۔ ٹھیک ہے، یہ نماز کی 6 شرطیں ہوتی ہیں۔ تو کیا اگر اس میں سے اگر کوئی ایک شرط کو چھوڑ دیتا ہے، یعنی اگر کوئی شخص آیا اور تکبیر کہنا ہے کہ اس نے چھوڑ دیا، تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ نہیں جی نہیں قاری صاحب، تیز آواز میں نہیں ہوگی نا؟ ماشاءاللہ۔ اچھا یہ بتائیں قاری صاحب، آپ کا نام؟ احمد رضا۔ احمد رضا صاحب، یہ بتائیں نماز کے اندر فرائض کتنے ہیں؟ نماز کے اندر فرائض 3 ہیں۔ فرائض نماز؟ فرائض نماز 3 ہیں شاید۔ نہیں، 7 ہوتے ہیں۔ یہ کتنے ہوتے ہیں؟ 7۔ پہلا کون سا ہے ذرا بتائیں؟ قیام کی رات، قیام کیا تو رکوع، سجود، قائد آخرہ، خروج بسنی۔ ہاں ماشاءاللہ۔ یہ بتائیں، جیسے نماز کے اندر یہ 7 فرض ہوتے ہیں، 6 شرط ہوتے ہیں، تو نماز کے اندر جو فرائض ہیں، اگر کسی نے قیام اگر کھڑے ہونے پر قادر ہے اور اس نے فرض نماز کو بیٹھ کر نماز پڑھ لی، تو قاری صاحب اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ ہو جائے گی اس کی نماز اگر کوئی کھڑے ہونے پہ قادر ہے اور بیٹھ کر اس نے جو ہے پڑھ لی، نماز ہو جائے گی؟ جیسے وہ کھڑا ہو سکتا ہے، اگر پھر بیٹھ کے پڑھا تو نہیں ہوگی۔ اگر کھڑا ہو سکتا ہے، اگر بیٹھ کے پڑھے تو نماز نہیں ہوگی۔ اچھا ماشاءاللہ۔ بیٹا کیا نام ہے آپ کا؟ عبد الرحمان۔ بیٹا کہاں سے ہیں آپ؟ جی قاضی پورہ۔ اچھا قاضی پورہ۔ کچھ میں بیٹا آپ سے پوچھوں؟ جی بیٹا بتائیں، فرائض وضو کتنے ہیں؟ 4۔ کون کون سے؟ پہلا پورا چہرہ دھلنا، ایک کان گلو سے دوسرا کان گلو تک، پہچانے کے بعد سے کوٹھی سے نیچے تک، دوسرا دونوں ہاتھ دھلنا، اور تیسرا چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ ماشاءاللہ، بہت پیارا جواب بیٹا دیا۔ بیٹا فرائض غسل کتنے ہیں؟ نہاتے ہو کہ نہیں نہاتے ہو؟ کتنے ہیں غسل؟ 3۔ کون کون سے؟ پہلا یہاں سے یہاں تک ہاتھ دھلنا، کلی کرنا غرارے کے ساتھ، روزہ رہیں تو کلی غرارہ نہ کرے، اور ناک میں پانی ڈالنا۔ یہ بیٹا اتنا ہاتھ دھلنا جو ہے غسل میں فرض نہیں ہے۔ فرائض غسل 3 ہوتے ہیں۔ کتنے ہوتے ہیں؟ 3۔ کون کون سے ہوتے ہیں بیٹا عبد الرحمان؟ جی پہلا کلی کرنا منہ بھر کے، اور دوسرا ناک کی نرم ہڈی تک پورا دھونا، پانی پہنچانا، تیسرا اس طرح نہائے کہ پورا جسم کوئی روما برابر سوکھا نہ رہ جائے۔ اچھا، اگر کسی نے اگر غسل کیا اور غسل کرنے سے اس کے جسم میں کوئی جگہ باقی رہ گئی، تو عبد الرحمان کیا اس کا غسل ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ اچھا ماشاءاللہ۔ اور بغیر غسل کے اگر اس نے قرآن پڑھ لی تو؟ نہیں مانا جائے گا۔ یعنی قرآن کو بغیر یعنی ناپاکی کی حالت میں قرآن کو پڑھنا کیا ہے؟ اگر اس کا پتہ نہیں تو نہیں ہوگا۔ یعنی قرآن کو ناپاکی کی حالت میں پڑھنا حرام ہے۔ کیا ہے؟ حرام ہے۔ ماشاءاللہ، یہ عبد الرحمان ہے ماشاءاللہ، یہ قاضی پورہ میں، یہ باراج کے ہیں ماشاءاللہ۔ اس بچے نے بہت ہی پیارا جواب دیا ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو فرائض غسل ہوا، فرائض وضو ہوا، شرائط نماز ہوا، فرائض نماز، یہ ساری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ لیکن میں انشاءاللہ عز و جل آپ کو ایک مسئلہ بتا دیتا ہوں، تاکہ انشاءاللہ اس سوال کا جواب آپ کمنٹ باکس میں دینے کی کوشش کریں گے۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یعنی یہ جو نماز کے اندر 7 فرائض ہیں، اگر ان میں سے ایک فرائض نہ ادا کرے اور اس نے نماز پڑھ لی تو اس کی نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ آپ لوگ کمنٹ باکس میں اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔